آئیے سماعت کرتے ہیں یہ خشوع خضوع کیا ہے۔ اس کا معنی و مفہوم لیتے ہوئے دو معنی لیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس کا معنی دل کی حالت کے ساتھ لیتے ہیں، اس کا معنی قلبی لیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس کا معنی افعالی لیتے ہیں۔ قلبی والے کیا کہتے ہیں اور افعالی والے کیا کہتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ قلبی والے یہ کہتے ہیں خشوع خضوع کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے ڈر جائے، اس کا ڈر، اس کا خوف بندے کے دل پر طاری ہو جائے۔ اور جو دوسرا معنی لیتے ہیں، افعالی معنی لیتے ہیں، وہ یہ لیتے ہیں کہ بندہ اس طرح کھڑا ہو کہ وہ بڑے پرسکون طریقے کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بڑے ہی آرام کے ساتھ کھڑا ہو، بڑے ہی آرام کے ساتھ اپنا رکوع کرے، بڑے ہی آرام کے ساتھ اپنا سجدہ کرے۔ یہ دو اس کے معنی و مفہوم ہے۔ اور دوستان ذی وقار صاحب عشق کی بات کی جائے، وہ یہ کہتے ہیں خشوع خضوع نماز کے اندر پیدا کرنا یہ فرضوں میں سے ہے، یہ فرائضوں میں سے ہے، یہ فرض ہے بندے پر کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرے۔ آئیے ان کی کیا دلیل ہے، سماعت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیس لعبد من صلاتہ الا ما عقل۔ اس کا معنی کچھ اس طرح بنتا ہے، بندے نماز کے اندر تم جتنا اپنے رب کو یاد کرو گے، جتنی دیر تک اسی کا ذکر کرو گے، صرف وہی حصہ تمہارا نماز کا حصہ ہے۔ آیت سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اے میرے بندے نماز کے اندر میرا ذکر کر۔ آگے سورۃ اعراف کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم غافلین میں سے نہ ہو جانا۔ آئیے اس حدیث مبارکہ کا یہ دو آیت مقدسہ سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ گویا کہ رب جانتا تھا، رب جانتا تھا کہ یہ جو میرے بندے ہوں گے پڑھتے تو نماز ہوں گے، لیکن کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوگا، وہ رب جانتا تھا۔ اسی لیے اس نے پہلے ہی ہمیں فرما دیا تھا، پہلے ہی متنبع کر دیا تھا کہ بندے جب تم نے نماز کو ادا کرنا ہے، ایسے ہی نماز کے اندر ٹکرے نہیں لگانی، اس میں میرا ذکر کرنا ہے، میری بندگی کرنی ہے، اور میری بندگی جب کرو گے پھر ہی تمہاری نماز اصل نماز ہوگی۔ اگر تم نماز کے اندر بھٹک جاؤ گے تو تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے، غافلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دوستان وقار آئیے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہم اللہ اکبر تو کر دیتے ہیں، تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو ہم پر حلال ہیں، بیوی کو بوسہ دینا حلال ہے، کیا نماز کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ کھانا پینا حلال ہے، نماز کی حالت میں کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ چلنا پھرنا بندے پر حلال ہے، نماز کی حالت میں چل پھر سکتے ہیں؟ نہیں چل پھر سکتے۔ ہر ایک کام جو ہم پر حلال ہے، نماز کی حالت میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کا معنی یہ ہے جو کام ہم پر حلال ہے ہم اپنے پر حرام کر رہے ہیں سوائے اللہ کی عبادت کے۔ ہم تکبیر تحریمہ تو کہہ دیتے ہیں، سارے خیال جو لانا ہم پر حرام ہے، ہماری توجہ ان کی طرف گھومنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے گرد گردش کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم پڑھتے تو ثنا ہوتے ہیں لیکن خیال کہیں اور ہوتے ہیں، پڑھتے تو فاتحہ ہوتے ہیں، کرتے تو اللہ کا ذکر ہوتے ہیں، لیکن خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ دوستان وقار ادھر ایک
چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا ہے۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں سنایا کہ ایک مسجد کے اندر امام صاحب سے غلطی ہو گئی، 3 رکعتیں ادا ہوئی ہیں یا 4 رکعتیں ادا ہوئی ہیں، نمازیوں میں آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 3 ادا ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 4 ادا ہوئی ہیں۔ ایک بندہ اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ رکعتیں 3 ادا ہوئی ہے، 4 ادا نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تم اتنے اعتماد کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو؟ اتنے زیادہ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے تو اتنے اعتماد کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ وہ کہتا ہے جب میں پہلی رکعت میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا کام بہت عجیب ہوتا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، میری 4 دکانیں ہیں۔ جب میں پہلی رکعت میں ہوتا ہوں میں پہلی رکعت کا حساب لگاتا ہوں، پہلی دکان کا حساب لگاتا ہوں، دوسری میں کھڑا ہوتا ہوں دوسری دکان کا حساب لگاتا ہوں، تیسری میں کھڑا ہوتا ہوں تیسری نماز جو دکان ہے اس کا حساب لگاتا ہوں۔ آج میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا، 4تھی دکان میری رہتی ہے، آج میری 4تھی دکان ابھی باقی ہے۔ تو اس وجہ سے میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج 3 رکعتیں ادا ہوئی ہیں۔ دوستان وقار، جب ہماری نمازوں کی حالت یہ ہو جائے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر اپنی دکانوں کو لے آئیں یا کوئی اور افعال کوئی کام جو کرتے ہیں ان کاموں کو لے آئیں تو ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کہاں پیدا ہونی ہے؟ پھر ہم بھلا کیا کہتے ہیں یار 5 وقت دی نماز بھی پڑھتا ہے پر گناہ نہیں چھڑتا۔ یار 5 وقت کی نماز اس نے کیا ادا کرنی ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کھڑا کیسے ہونا ہے، نماز کا ادب و احترام سے ہی دور ہے، اس نے نماز کے اندر کیا حاصل کرنا ہے؟ آئیے جو اللہ کے بندے ہیں وہ کس طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی پنڈلی مبارک میں تیر لگ جاتا ہے، آپ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، اصحاب رسول نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ لگانے نہیں دیتے، ہاتھ پاس کرتے ہیں، وہ شیر خدا چلا اٹھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق دینا تھا، انہوں نے ہاتھ پاس کرتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں دوستو ہٹ جاؤ، درد بہت ہو رہی ہے، درد بہت ہو رہی ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ دوستان وقار، صحابہ نے بولا امیر المومنین اے علی بتائیں ہم آپ کا تیر کس طرح نکالے، نہ خون رک رہا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے دوستو رک جاؤ ذرا، آپ تیمم کرتے ہیں 2 رکعت نماز نہیں لیتے ہیں، 2 رکعت نوافل کی نیت کر کے شروع کر دیتے ہیں۔ دوستان وقار، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، پیچھے کرے دیکھ رہے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے ہیں، صحابہ نے اس تیر کو زور کے ساتھ کھینچا، حضرت مولا علی نے اف تک بھی نہ کی۔ اللہ اکبر، نماز سے فارغ ہو گئے، صحابہ پریشان ہے، وہ علی جو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے، تو اب ہم نے اتنی زور سے کھینچا ہے لیکن اف تک نہیں کر رہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کی طرف دیکھ کر کہتے اب میرے دوستو بتاؤ تیر کو کھینچ لیا ہے؟ میرے دوستو بتاؤ ذرا تیر کو کھینچ لیا ہے؟ صحابہ پریشان ہو جاتی ہیں، بولنے لگے اے علی آپ کو پتہ نہیں چلا کب ہم نے تیر کو کھینچا ہے؟ تو مولا علی کا فرمان سنیے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم، مجھے رب کعبہ کی قسم، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تم نے تیر کس وقت مجھ سے کھینچ لیا ہے، میری پنڈلی سے کس وقت جدا کر لیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تو ہم نے تو نکال لیا ہے۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے میرے دوستو جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں
میرے جسم کے اندر جان تو ضرور ہوتی ہے لیکن اس دنیا والی جان نہیں ہوتی، میں دنیا کے خیالوں سے دور ہٹ جاتا ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، میں اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں ہر غم سے دور کر کے اس کے ڈر میں آ کر نماز کو شروع کر دیتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی جب وضو کرتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی۔ عرض کرنے والوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں لیکن آپ جب نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کی رنگت کیوں بدل جاتی ہے؟ پوچھنے والے سوال کر ہی دیتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی کا بھی جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں، اے میرے دوست، میں وہ فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ حکم ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو زمین جو ہے لینے سے انکار کر دیتی ہے، جو پتھر لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر نماز کا حکم زمین پر ہوتا وہ اس سے انکار کر دیتی، پتھروں سے انکار کر دیتی۔ اتنا زبردست، اتنا اعلیٰ حکم ہے میرے رب کا، میں وہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ فریضہ سے انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں تو اپنے رب سے بہت زیادہ ڈر رہا ہوں، میری ڈر کا یہ عالم ہے کہ میرے جسم پر جو ہے کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور میں اپنے رب سے ڈرتا ڈرتا اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں۔ دوستان وقار، یہ ہے کامیاب لوگوں کی نشانیاں، یہ ہے مومنین کی نشانیاں۔ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں پھر دنیا کے کسی کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، چاہے ان کی جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ دوستان وقار، یہ مرحلے بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں ان لمحوں کو یاد کرنا چاہیے، ان مرحلوں سے گزرنا چاہیے، ان مرحلوں میں جانا چاہیے کہ ہماری نماز کی بھی حالت ایسی تو نہیں ہو سکتی کہ ہمارے جسم پر کوئی چیز لگے ہم اس کو برداشت کر سکے، لیکن ہماری نماز کی حالت ایسی ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا کے خیالوں سے آزاد ہو کر اپنے رب کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے اندر گم ہو جائیں، ان لطیف الفاظوں کا ترجمہ ہم اپنی زبان پر لائیں، ان لطیف الفاظوں کو سمجھیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ الحمد کے اندر ہم اپنے رب کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، والناس کے اندر اپنے رب کے ساتھ کیا التجا کر رہے ہیں، اور اخلاص کے اندر ہم اپنے رب کے ساتھ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دوستان وقار، اگر ہم ان چیزوں کا ترجمہ آتا ہوگا تو ہمیں سمجھنے میں اور اپنی نماز میں خشوع و خضوع لانے میں دقت نہیں ہوگی، بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے اپنی نمازوں کے اندر یہ جو خشوع و خضوع ہے وہ لا سکتے ہیں۔